إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تعالى في موضع آخر في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، رفعتیں، بلندی، عظمتیں، ہماری ریاضتیں، قیام و سجود اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہاں کا مالک حقیقی و خالق حقیقی ہے۔ بعد ازاں بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، محترم سامعین و پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، جب بھی زندگی میں نیا سال آتا ہے تو قرآن کریم ہمیں ایک فکر دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے، ہمیں ہمارے نفس کو ٹٹولنے کا ایک فکر دیتا ہے کہ ہم نے کن گناہوں سے توبہ کی، کہ ہماری زندگی میں کتنی آزمائشیں آئی، کتنے امتحانات آئے، کتنی مصیبتیں آئی، اور ہم نے ان مصیبتوں،
ان آزمائشوں، ان امتحانات سے سبق کیا حاصل کیا، نصیحت کیا حاصل کی، اور پھر ہم نے اپنی زندگی میں کیا بدلاؤ کیا. ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے، ہم شرک کو، کفر کو چھوڑ کر توحید کی طرف آئے. ہم نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لے آئی ان حالات، ان واقعات، ان آزمائش اور ان امتحانات سے. لیکن افسوس، ہم اپنی زندگی میں اس دنیا کو کمانے میں، اس دنیا کو جمع کرنے میں اس طرح مگن و مست ہے کہ ہمارے چاہے افراد پر، چاہے ہماری قوم پر کتنی ہی آزمائشیں آ جائے، کتنے ہی امتحانات سے ہم گزر پڑے، کتنی ہی مصیبتیں آن پڑے، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم دنیا کو کمانے میں مست اور مگن ہے، ہم رجوع الی اللہ ہونے کی طرف نہیں آ رہے. اسی بات کی نکیر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 میں فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. اللہ خود فرماتا ہے. اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 میں، اب اٹھائیے قرآن کو، گھر جائیے، اس وقت دیکھیے تفسیر میں کہ اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے اولا یرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں، انہم یفتنون فی کل عام، ہر سال، زندگی کے ہر لمحے، ہر سال میں آزمایا جاتا ہے. یفتنون، آزمائش ڈالی جاتی ہے، امتحانوں میں ڈالا جاتا ہے، مصیبت آن پڑتی ہے. مرتن او مرتین، ایک مصیبت یا دو مصیبت، ایک آزمائش یا دو آزمائش، ایک امتحانات یا دو امتحانات، ان سب میں ڈالا جاتا ہے. لیکن انسان کیسا بے فکر ہو چکا ہے، انسان کتنا اس دنیا کو کمانے میں، اس دنیا کو اینٹنے میں، اس دنیا کو جمع کرنے میں اس طرح مگن اور مست ہے. اللہ فرماتا ہے ولا یتوبون، وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ تائب ہو کر، وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں آتا ہے. ولا هم یذکرون، اور نہ کوئی نصیحت اور نہ کوئی سبق حاصل کرتا ہے. کوئی نصیحت اور کوئی سبق حاصل نہیں کرتا. اسی مناسب سے یہ ہماری اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ابتدا ہے اسلامی سال کا، محرم کا مہینہ. اور یہ محرم کا مہینہ، چونکہ آج میں نے محرم کے مہینے کو ہی، کہ محرم کا مہینہ تاریخ کے آئینے میں اس کو ہی موضوع بنایا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں جو آپ کو یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ محرم کا مہینہ جو ہے، یہ بہت ہی عظمت والا، حرمت والا مہینہ ہے، شریعت کی حیثیت سے بھی اور تاریخی حیثیت سے بھی، دونوں حیثیت سے بڑا ہی عظمت اور بڑا ہی حرمت والا اور بڑا ہی عزت والا مہینہ ہے. شریعت کے حساب سے، شریعت کی حیثیت سے، ایک تو اس بات سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 شہور منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں جب سے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے، عظمت والے، عزت والے بنائے. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے. کیا مطلب ہے یہ حرمت والا ہے؟ یہ شاعر
शायरुल्लाह में से है, अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह की शियार में से है ये मुहर्रम का महीना। ये 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं, वैसे तो जिंदगी के हर लम्हे, हमारी सारी जिंदगी, बकिया महीने, पूरी साल हमें अल्लाह की इताअत और अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारनी है। लेकिन इन 4 महीनों में खुसूसन हमें गुनाहों से बचना है। बकिया महीनों से ज्यादा हमें एहतियात करना है नेकियों का, एहतिमाम करना है नेकियों का, और एहतियात करना है गुनाहों से बचने का। अगर हम ये चीज कर पा रहे हैं, हमारा हर कदम इस महीने में, इन हुर्मत वाले महीनों में, हमारा हर लम्हा, हमारा हर कदम अगर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ बढ़ रहा है और गुनाहों से बच रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह की हुर्मत वाले महीना जो है उसकी हम हुर्मत और उसकी इज्जत और उसकी अजमत कर रहे हैं। इसके बरखिलाफ हमारा ये कदम जो है, ये इसके बरखिलाफ, इसके बरक्स हो रहा है, तो समझो हम अल्लाह के हुर्मत वाले महीने का इज्जत को पामाल कर रहे हैं, उसकी इज्जत व कदर नहीं कर रहे हैं। ये तो कुफ्फार मक्का भी और मुशरिक भी इस महीने की बड़ी इज्जत करते थे, इन 4 महीनों की। ये बात अलग है कि वो किसी वक्त वो नफ्स की सुनते थे और इन महीनों को बदल देते थे, मुहर्रम के महीने को सफर कर देते थे और जिलहिज्जा के महीने को और कोई महीना करार देकर अपनी जंगों को जारी रखते थे, जिसका अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में उसका पूरा नक्शा खींचा है। और उनकी इस जो रविश और इनके इस जो आदत है, उसका अल्लाह ताला ने उसको उजागर किया है। और दूसरी शरीयत हैसियत इसकी यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफज़लुस सियामी बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमजान के बाद अफजल रोजे जो है वो इस मुहर्रम के महीने का रोजे है। और एक बात और मैं आपको नुक्ते की, पॉइंट की बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को शहरुल्लाह कहा है, अल्लाह का महीना। वैसे सब अल्लाह के महीने हैं, लेकिन इस महीने की निस्बत को, इस महीने की इजाफत को अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से जोड़कर इस महीने की इज्जत को, इस महीने की हुर्मत को, इस महीने की अहमियत को, इस महीने की अजमत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बढ़ा दिया है। शहरुल्लाहिल मुहर्रम कह दिया, अल्लाह का महीना है। और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखना अफजल और बेहतर है, क्योंकि रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे जो है ये मुहर्रम के महीने के रोजे हैं। और खास जिस रोजे की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है वो आशूरा का रोजा है, यानी 10 मुहर्रम को जो रोजा रखा जाएगा, वो रोजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा बनेगा। जिस तरह अरफा का रोजा अगले और पिछले 2 सालों का है, इस तरह मुहर्रम का रोजा जो 10वीं आशूरा का रोजा 10 मुहर्रम को जो रखा जाएगा वो 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा है। इतनी बड़ी ये फजीलत और अहमियत का हामिल है। और हम इस सन को, इस्लामी साल को हिजरी साल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हिजरी साल कहते हैं। कि इससे हमें क्या पैगाम मिलता है? ये भी हमें एक कुर्बानी की तरफ तवज्जो दिला रहा है, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है हमारी तवज्जो। ये इस्लामी साल जो आगाज होता है, ये इस्लामी साल हिजरी का आगाज हो रहा है। जो हिजरी लफ्ज जो है, ये हिजरी वर्ड जो है, ये भी हमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी की तरफ तवज्जो मबजूल करा रहा है, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है। इससे ये मालूम होता है
کہ یہ ہجری مہینہ، ہجری سال، اس سے مطلب کہ یہ ہجرت کے جس وقت صحابہ نے مکہ کی ان کو گلیاں بڑی محبوب تھی، کیا ان کو پسند نہیں تھا اپنا وطن؟ گلی مکہ کی گلی گلی سے انہیں محبت تھی، مکہ کی اینٹ اینٹ سے انہیں محبت تھی، مکہ کی فضا سے، مکہ کی ہواؤں سے، مکہ کے لوگوں سے انہیں بڑی محبت تھی۔ لیکن جب اللہ کی محبت کا تقاضا آیا کہ اب تمہیں مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنا ہے مدینہ کی طرف، تو انہوں نے اس ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کے تقاضے کو پورا کیا ہے، اسی کا نام ہجرت ہے۔ یعنی ہمیں صحابہ کرام کی ان قربانیوں کی یاد تازہ کرواتا ہے یہ ہجری سال کا آغاز، اسلامی سال کا آغاز ہمیں یاد دہانی کراتا ہے صحابہ نے کیسی کیسی قربانی دی۔ آپ پڑھیے تو صحیح، آپ مطالعہ کیجئے، آپ اسٹڈی کیجئے، صحابہ نے کیسی قربانی دی۔ صحابیات نے، میری ماؤں اور بہنوں، آپ صحابیات کی قربانیوں کو پڑھیے، آپ ان کا مطالعہ کیجئے۔ ہماری مائیں اور بہنیں صحابیات کے ان واقعات، ان قربانیوں کو پڑھیں کہ انہوں نے کیا کیسی کیسی قربانیاں دی۔ ہر ایک صحابی کی ہجرت کی بڑی لمبی داستان اور بڑی لمبی طویل داستان ہے۔ آپ صہیب رومی کو دیکھیے نا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے اپنے مال و متاع کو لے کر جب ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جب ہجرت کرنے لگتے ہیں، کفار مکہ گھیر لیتے ہیں، کفار مکہ گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، روک دیتے کہ ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ صہیب رومی فرماتے ہیں، اے مکہ والو، تم جانتے ہو میں تیر انداز بڑا خطرناک ہوں، جب تک میرے ترکش میں تیر ہے میں تمہیں قریب نہیں آنے دوں گا، اور جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں تلوار بھی مجھے اچھی چلانی آتی ہے، میرا راستہ روک دو۔ تو ان کفار مکہ نے کہا، ہم آپ کا راستہ روک لیں گے، تم ہمارے مکہ میں رہ کر، تم نے ہمارے مکہ میں رہ کر یہ جو مال و دولت کمایا ہے، جو پیسے کمائے ہیں، جو تم ساتھ لے جا رہے ہو، یہ لے جانے نہیں دیں گے۔ صہیب رومی نے کہا کہ یہ کمائے تو میں نے بڑی محنت سے ہے، لیکن اگر ان سب کو دے کر میں دستبردار ہو رہا ہوں، میرے ہجرت کا راستہ کھلنا ہے، تو یہ سارا مال و دولت، یہ متاع، یہ پیسہ، یہ سب تم رکھ لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ سب کچھ قربان کر کے جب مدینہ پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اللہ کے رسول پر اس آیت کو نازل کرو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے باز وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کا سودا کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے ہیں صہیب رومی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ اللہ نے آسمان سے تمہاری اس تجارت کو، اس تجارت کے بارے میں، اس سودے کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی۔ پوری داستان سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیح صہیب، ربیح صہیب، ربیح صہیب، صہیب تمہاری تجارت نفع بخش ہے، تمہارا بزنس نفع بخش ہے، تمہارا کاروبار نفع بخش ہے۔ ابو سلمہ کو دیکھیے کیسی قربانی دی۔ ابو سلمہ ہجرت کے لیے نکلے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ، مکہ والوں نے روک دیا کہ نہیں کرنے دیں گے ہجرت۔ ام سلیم جو ہے، ام سلمہ جو ہے، ام سلمہ جو ہے یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو ساتھ میں نہیں چھوڑیں گے۔ ابو سلمہ نے اپنی بیوی بچوں کو قربان کیا کہ رکھو تمہاری بیٹی کو، میں اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہوں۔ ہجرت کر دیا، اپنی بیوی اور بچوں کو مکہ میں ہی چھوڑ دیا۔ یہ سب قربانیاں یاد دلاتی ہے۔ اسلامی ہجری سال آغاز ہوتا تب یہ سب قربانی یاد دلاتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فراست کو قابل داد ہے، ان کی ذہنیت
ان کی عقل، ان کی فراست قابل داد ہے، تعریف کے قابل ہے، کیونکہ عہد نبوی میں، عہد ابو بکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عہد کچھ گزرا، تب تک اسلامی کوئی کیلنڈر نہیں تھا، لیکن کچھ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اب اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہماری خود کی تہذیب ہونی چاہیے، ہمارا خود کا کیلنڈر ہونا چاہیے، ہمارے خود کی تاریخ ہونی چاہیے، ہمارا خود کا کلچر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی، مشورہ لیا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے، کیونکہ 12 مہینے پہلے تھے لیکن کیلنڈر اسلامی نہیں تھا، اب جب کیلنڈر تیار کیا ہے تو ایک سب سے پہلے باقی سارے مذاہب پر اس بات کا تماچا ہے کہ اسلام کسی کی پیدائش یا کسی کی وفات پر، وفات اور کسی کی پیدائش کو منانے والا یہ دین اور یہ مذہب نہیں ہے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کا یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس بات کا بھی تماچا ہے باقی مذاہب اور باقی ادیان پر۔ اور حضرت عمر اگر چاہتے تو اس سال کا آغاز ربیع الاول سے کرتے، اگر وہ چاہتے تو جس سال یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے میں نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا اس مہینے سے اس کا آغاز کرتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مہینے کی آغاز کا، جس مہینے کو چنا وہ محرم کا مہینہ اس لیے چنا کہ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جیسی عظیم عبادت کو سر انجام دیا ہے، اور صحابہ نے اس ہجرت کے موقع پر بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کیونکہ ہجرت جو ہے یہ اپنے اندر بہت کچھ قربانیاں دیتی ہے، صرف ایک قربانی نہیں ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانا، ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں سکون اختیار کرنا، اپنے وطن کو چھوڑ کر غیر کے وطن میں جانا، کئی قربانیوں کو مانگتی ہے، کئی قربانیاں مانگتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے کا انتخاب کر کے نوجوانان اسلام اور مسلمانوں اور مومنوں مومنات کو یہ پیغام دے دیا کہ اے مومنوں مومنات، جب بھی اس اسلام کی سال کا آغاز ہو اس وقت آپ اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیں کہ مہاجر نے کیسی قربانیاں دی ہے، مہاجر صحابی اور صحابیات نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، دین کے خاطر کیا کیا نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا آلام نہیں اٹھائے ہیں۔ آج تم دیکھو کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے اور ان صحابہ نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے یہ ہجری سال، اور یہ ہجرت کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہجرت تہدی ما کان قبلہ، ہجرت جو ہے یہ ہجرت ما قبل کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو رفع کر دیتا ہے، ان کو ختم مٹا دیتا ہے۔ جس طریقے سے غیر مسلم جب مسلمان بنتا ہے تو اب اس کے اسلام، اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی پچھلی زندگی بالکل صاف اور شفاف، اور اس کے نامہ اعمال ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہجرت تہدی ما کان قبلہ، کہ یہ ہجرت جو ہے یہ ہجرت ما قبل کے گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے، تمہارا نامہ اعمال از سر نو شروع ہو جائے گا۔ ہجرت دو طرح کی بھی ہے، آپ گھبراؤ مت، آپ یہ مت سوچو کہ ہم کو جودھ پور چھوڑ کے ہجرت کرنی ہے۔ ہجرت بھی دو طرح کی ہے، ایک ظاہری ہے ایک باطینی ہے۔ ظاہری صحابہ نے قربانیاں بہت دی ہے، وہ ظاہری ہجرت تھی، ایک ملک کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور ایک ہجرت باطینی ہے۔ ہجرت باطینی کیا ہے؟
हिजरत बातीनी ये है कि बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ आना, गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना, झूठ को छोड़कर सच की तरफ आना, जुल्म को छोड़कर इंसाफ की तरफ आना, शिर्क को छोड़कर तौहीद की तरफ आना, कुफ्र को छोड़कर ईमान की तरफ आना, बददीनी को छोड़कर दीनदारी की तरफ आना, ये भी हिजरत है। आप कहोगे ये आप कह रहे हो या अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है? अल्लाह के रसूल की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु बिही अनहु, कि वो भी मुहाजिर है जिसने अल्लाह की मना करदा चीजों को छोड़ दिया, वो भी मुहाजिर है। अब मुहाजिर नहीं बनोगे? कितनी बड़ी फजीलत है, मुहाजिर की कितनी बड़ी फजीलत है। और ये फजीलत, उतनी बड़ी कुर्बानियां, सहाबा जैसी कुर्बानियां नहीं तो छोटी सी इन कुर्बानियों को कबूल करो कि गुनाहों को छोड़कर नेकी की तरफ आ जाओ, बदअमालियों को छोड़कर हुस्न अमाल की तरफ आ जाओ, झूठ को छोड़कर सच की तरफ आ जाओ, खैरात को छोड़कर अमानत की तरफ आ जाओ, जुल्म को छोड़कर इंसाफ की तरफ आ जाओ, और गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आ जाओ। ये भी हिजरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु, कि वो भी मुहाजिर है जो गुनाहों को छोड़ दे, जो अल्लाह की मना करदा चीजों को छोड़ दे, वो भी मुहाजिर है। और ये मुहर्रम का महीना, इसकी 10वीं तारीख में एक बहुत बड़ा सानिया, इंसानियत का बहुत बड़ा वाकया और बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। ऐसा इंसानियत का हादसा कि इंसानियत का सबसे मुतकब्बिर, सबसे मगरूर, सबसे जाबिर, सबसे जालिम और सबसे इंसानियत का खून रेज शख्स, जो अपने आप का दावा करने वाला, ना जाने दिन में कितनी मर्तबा कहने वाला अना रब्बुकुमुल आला, वो इसी 10 मुहर्रम को अपने अंजाम को पहुंचा है। फिरौन 10 मुहर्रम को ही गर्क हुआ और उसने कैसे कैसे जुल्म और ज्यादतियां की थी। और इसी मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाह ताला का एक कानून है, अल्लाह का एक दस्तूर है, अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला जालिम को वो कितना भी जुल्म कर ले, क्योंकि जुल्म अल्लाह को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, या इबादी इन्नी हर्रमतु जुल्मा अला नफ्सी वजअलतुहु मुहर्रमन बैनकुम मुहर्रमन। अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और तुम्हें भी, तुम्हारे दरमियान भी इसको हराम करार दिया है। फला तज़ालमू, तुम किसी पर जुल्म मत करना। कोई अपराध, कोई हुक्मरान, कोई लीडर किसी के ऊपर जुल्म ना करे। तो अल्लाह ताला का ये कानून है कि जालिम कितना भी जुल्म कर ले, एक दिन अल्लाह की जब पकड़ आती है, जिस दिन अल्लाह ताला पकड़ने पे आता है, तो उन मजलूम के सामने उस जालिम को रुसवा करता है, उस जालिम को रुसवा करता है। फिरौन का वाकया पढ़े, आपको पता चलेगा कि आखिरकार जो फतह होगी वो मुसलमान की होगी, और जालिम कितना भी बड़ा जालिम हो, वो आखिरकार मजलूम के सामने अल्लाह उसको रुसवा और जलील कर देता है। और फिरौन ने भी पुकारा था, डूबते हुए कहा, अब मैं ईमान लाया मूसा और बनु इस्राइल के रब पर। अब अल्लाह फरमाता, आला, अब जब मौत सामने दिख रही है, अब कहता मैं ईमान लाया हूं। अल्लाह ने वो बचाव की आहो पुकार कर रहा था, लेकिन वो अपने अंजाम को पहुंचा। इसलिए जालिम से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, हालात बदलेंगे और ये जालिम इन्हीं मजलूम के सामने जलील और खार होंगे इंशाअल्लाह ताला।
اور اس میں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، بہت بڑا واقعہ ہم مانتے ہیں۔ عہد نبوی، عہد خلفائے راشدین کے بعد عہد اموی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے نواسے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، کہ کل قیامت کے دن نوجوانوں کے سردار میرے یہ دونوں نواسے ہوں گے، حسن اور حسین۔ واقعہ کربلا پیش آیا، واقعتاً یہ اتنا بڑا واقعہ کہ جس سے ہر مسلمان دکھی ہوا، دکھ ہے ہر مسلمان کو، لیکن ہمیں وہ چیز اختیار کرنی ہے جو کتاب و سنت میں ہے۔ اس میں بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعات، بس یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی کوئی کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، کوئی پانی کی سبیلی لگا دیتے ہیں۔ پانی پلانا اچھی بات ہے، پلاؤ، آپ اور مہینوں پلاؤ، صرف اسی مہینے میں کہ حضرت حسین کو پانی نہیں پلایا گیا اس لیے اب ہم لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ سب ساری خرافات، ساری بدعات اور ساری ماتم ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، کہ ہم میں سے وہ نہیں جو اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے، اور جو اپنے منہ سے جاہلیت کے الفاظ نکالے۔ یا حسین ہم نہیں تھے، ایسے ایسے الفاظ نکالنا، اپنے آپ کو مارنا، ماتم کرنا، اسے روکا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بس 2 منٹ اور لوگوں، ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جس کی ہمارے اندر برائی بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، کہ 4 ایسی برائی ہے جو میری امت میں کچھ افراد ہر وقت کرتے رہیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ 4 برائیاں ایسی ہیں جو میری امت میں سے کچھ افراد اس کو کرتے ہی رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کون سی 4 برائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخر فی الاحساب، کہ اپنے نسب میں فخر محسوس کرنا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے دادا ایسے تھے، میرے باپ ایسے تھے، میرے پردادا ایسے، اس کے بارے میں فخر کرنا، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْإِنْتِسَابِ، تانا دینا، کسی کے خاندان، کسی قوم کے بارے میں تانا دینا، کرے کوئی ایک برائی، سارے سندھی ایسے ہوتے ہیں، کرے کوئی ایک برائی سارے گوری ایسے ہوتے ہیں، کرے کوئی ایک برائی سارے قریشی ایسے ہوتے ہیں، کرے کوئی ایک برائی سارے خلجی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ہم کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نہیں کرتے ہم، کرتے ہیں یہ برائیاں کرتے ہیں ہم۔ کوئی ایک برائی کرے پورے اس کے خاندان، اس کی نسل کو اس کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ وَالطَّعْنُ فِي الْانْتِسَابِ، اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ستاروں سے بارش مانگنا۔ یہ شاید آپ کے سمجھ میں کم آئے، گاؤں دیہاتوں میں جاؤ، لوگ کہتے ہیں یہ ستارہ نکلا ہے اب بارش ہوگی، یہ چاند کے اوپر یہ کچھ گھیرا آ گیا ہے اب آندھی آئے گی، یہ آئے گی۔ یہ بھی آج مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ افراد ہوں گے جو ان برائیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر 4تھی برائی وَالنِّيَاحَةُ، نواح کرنا، ماتم کرنا۔ یہ دیکھ لو، آپ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، آپ گلی اور محلوں میں جائیے، مسلمان کیسے کیسے ماتم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے اور اللہ کے قرآن کے مخالفت کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف محرم نہیں بلکہ زندگی کی ہر دن، ہر لمحے، ہر ہفتے، ہر مہینے اور ہر
وقت کے ساتھ اللہ اپنی اطاعت کرنے والے ہم سب کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمان بھائی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ دائم عاجل نصیب فرمائے، جو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔